بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم لوگ ابن الصیغہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر تعلیلات کی بحث میں نواں قاعدہ پڑھ رہے تھے پچھلے درس میں، اور اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، ان کو آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو نواں قاعدہ سب کو پتہ ہوگا یا معلوم ہونا چاہیے کہ نویں قاعدے میں کیا بات بتائی گئی ہے، کہ اور اس کو ایک بار مختصراً پھر میں یاد کر دیتا ہوں کہ اگر ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واو یا آئے تو ایسی صورت میں اس واو یا کی حرکت ماقبل والے حرف کو ساکن کرنے کے بعد دے دیتے ہیں. پھر چونکہ ماقبل کسرہ ہو جائے گا تو اگر یا رہے گی تو ویسے کی ویسی رہے گی، اور اگر واو رہے گی تو وہ کیا ہو جائے گا، یا سے بدل جائے گا. اس میں 3 صورتیں جائز تھیں جو کہ تفصیل سے میں نے مثالوں کے ساتھ ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کافی آسان طریقے سے. وہاں پر جو ہے اگر دیکھے ہوگے تو چیز یاد ہوگی. تو یہ جو قاعدہ نمبر 9 ہے، کہ جو قاعدہ نمبر 9 ہے جس کے بارے میں ہم پچھلے درس میں بات کر چکے ہیں اور جو ابھی میں نے مختصراً بتایا ہے، یہ قاعدہ جو ہے یہاں بھی جو ہے بالکل علی العموم نہیں ہے کہ کسی بھی ماضی مجہول کے عین کلمہ میں اگر واو یا آ جائیں تو اس کی حرکت ماقبل کو ساکن کرنے کے بعد دے دیتے ہیں. مطلب یا اور جو صورتیں جائز ہوتی ہیں، مطلب یہ کہ ماقبل کے کسرہ میں اشمام بھی جائز ہوتا ہے، اور یا ایسا ہوتا ہے کہ ماقبل اس کی حرکت کو ماقبل کو نہ دیں بلکہ اس واو یا کی حرکت ہی کو جو ہے وہاں سے ہٹا دیں، یعنی کہ اس واو اور یا کو ساکن کر دیں اور ماقبل کا ضمہ ویسا کو ویسا رہے. تو یہ 3 صورتیں تھیں وہاں پر. تو کیا ہر کلمہ جو ماضی مجہول کا کوئی بھی کلمہ ہو اگر ماضی مجہول کا، اگر اس کے اندر کیا ہے یہ واو اور یا آتے ہیں اس طرح سے تو کیا جائز ہوتا ہے؟ تو اسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ مطلب یہ بالکل الگ نہیں، بالکل عموم کے ساتھ نہیں ہے. اس میں بھی کچھ شرطیں ہیں اور اس میں زیادہ شرطیں نہیں ہیں، بلکہ اس میں ایک ہی شرط یہاں پر ہے اور وہی بات یہاں پر بتا رہے ہیں. پہلے میں عبارت پڑھ دے رہا ہوں کتاب کی. کہہ رہے ہیں اور اس قاعدہ میں یہ شرط ہے کہ معروف میں تعلیل ہو چکی ہو، لہذا اعتبرہ میں تعلیل نہ کریں گے. اور جب یہ یا التقاء ساکنین کی وجہ سے جمع مؤنث غائب سے آخر تک کے سیغوں میں گر جاتی ہے تو واوی مفتوح العین میں فا کلمہ کو ضمہ دیتے ہیں، اور یائی اور واوی مکسور العین میں کسرہ. معروف اور مجہول کے سیغے ایک صورت پر ہو جاتے ہیں، جیسے قلتو، بعتو، خفتو. اس کو دھیان سے سننا جو ہے. یہاں انہوں نے ایک شرط بتائی ہوئی ہے اس قاعدے کے لیے. سب سے پہلی شرط جو ہے یہاں کہہ رہے ہیں کہ اور اس قاعدہ میں یہ شرط ہے کہ معروف میں تعلیل ہو چکی ہو، یعنی کہ جو یہ فعل مجہول ہے ہمارے سامنے، ہمیں جو کوئی فعل مجہول ملا ہوا ہے اس کے عین کلمہ میں واو یا واقع ہوئے ہیں، تو یہ ہم اس فعل مجہول کے اندر اس واو یا کی حرکت کو پہلے دینے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کا جو ماضی معروف آتا ہے وہاں تعلیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اگر وہاں پر تعلیل ہوئی ہوگی تو یہاں پر تعلیل کریں گے، یعنی کہ 9ویں قاعدہ سے. اور اگر تعلیل وہاں پر نہیں ہوئی ہے تو 9ویں قاعدے سے تعلیل نہیں کریں گے. جیسے مثال کے طور پر، یہاں مثال نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، جیسے کہ ایک مثال ہے قویلا، جو کہ پیچھے آ چکا ہے. قویلا یہ مجہول ہے، یہاں پر عین کلمہ میں واو واقع ہے، تو یہاں پر کیا کیا جائے گا کہ اس واو کی 3 صورتیں جائز ہوں گی. ان میں سے ایک صورت کیا ہے کہ اس واو کی حرکت کو ماقبل والے کاف کو ساکن کرنے کے بعد دے دیں گے، اور پھر کسرہ کی وجہ سے واو یا سے بدل جائے گا تو قیلا ہو جائے گا. تو یہ جو قویلا میں ہم نے تعلیل کی ہے تو اس کا ماضی کیا ہے؟ اس کا ماضی ہے قولا، فعلا کے وزن پر. اور وہ جو قولا ہے اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے، یعنی کہ اس میں تعلیل کیا ہوئی ہے؟ اس کے معروف میں، اس کے ماضی معروف میں تعلیل یہ ہوئی ہے 7ویں قاعدے سے کہ واو متحرک ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے، اس لیے کیا کیا جائے گا؟ اس واو کو الف سے بدل دیا جائے گا. تو قولا میں ایسے ہی ہوا ہے، تعلیل ہو کر کے قالا ہو گیا ہے. تو قویلا جو ماضی مجہول ہے اس میں جو ہے 9ویں قاعدے سے تعلیل ہوئی ہے، اس لیے کیونکہ اس کا جو ماضی معروف ہے قولا وہاں پر تعلیل ہوئی ہے. اگر کوئی فعل ایسا ہو کہ ماضی مجہول جو ہے اس کے ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واو اور یا ہو اور اس کے جو ہے ماضی معروف میں تعلیل نہ ہوئی ہو تو وہاں پر کیا ہے، یہ نواں قاعدہ جاری نہیں ہوگا. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایک کتاب میں دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اور اس قاعدہ میں یہ شرط ہے
کہ معروف میں تعلیل ہو چکی ہو، جیسے ہم نے قولا اور قبلا کی مثال کے ذریعے سے ابھی میں نے بتایا ہے. لہٰذا اوتویرا میں تعلیل نہ کریں گے. اوتویرا میں تعلیل نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ اوتویرا ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اس کے عین کلمہ میں واو بھی آیا ہوا ہے. اس کی اصل کیا ہے؟ عین واو رے اویرا، یہ اس کی اصل ہے. تو یہ جو واو دکھ رہا ہے اوتویرا میں، یہ عین کلمہ ہے، تو ماضی مجہول بھی ہے یہ صیغہ. اوتویرا ماضی مجہول کا صیغہ ہے، باب افتعال سے ہے، اجتنبا کے وزن پر ہے. تو یہاں پر واو کی حرکت ماقبل کو دیں گے، یعنی کہ تا کو ساکن کریں گے اور اس کو جو ہے واو کی حرکت کو ماقبل کو دیں گے اور پھر اس طرح سے پڑھیں گے اعتیرا. اعتیرا پڑھنا صحیح ہے، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھنا صحیح نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس کا جو ماضی ہے، اس کا جو ماضی آئے گا کیا آئے گا؟ اعتورا آتا ہے. اعتورا کا ماضی آئے گا اعتورا. تو اعتورا جو فعل ہے اس کے اندر تعلیل نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ اعتورا یعتبرو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. اعتورا پڑھا جاتا ہے معروف میں اور اعتبرا پڑھا جاتا ہے مجہول میں، دونوں میں تعلیل نہیں ہوتی ہے. تو اس کا جو ماضی معروف ہے اس میں تعلیل کیوں نہیں ہوئی ہے؟ وہ اعتورا میں تعلیل ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر واو واقع ہے. اعتورا میں واو متحرک ہے، ما قبل فتحہ ہے، تو وہاں تعلیل ہو کر کے اعتارا ہونا چاہیے تھا، لیکن تعلیل نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر جو 7 شرطیں ہیں، قاعدہ نمبر 7 کی جو 7 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط وہاں نہیں پائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لون اور عیب کے معنی میں نہ ہو. اور اعتورا جو ہے اویرا کے معنی ہے، یعنی کہ کانا ہونا، تو یہ جو ہے ایک عیب ہے. تو اعتورا جو ہے یہ عیب پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس میں تعلیل نہیں ہوئی ہے. اور جب معروف میں تعلیل نہیں ہوئی تو مجہول میں بھی تعلیل نہیں ہوگی. یہی بات جو ہے یہاں پر بتا رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اور اس قاعدہ میں یہ شرط ہے کہ معروف میں تعلیل ہو چکی ہو، جیسے میں نے قبلا اور قبلا کی مثال سے سمجھایا. لہٰذا اعتبرا میں تعلیل نہ کریں گے کیونکہ اعتبرا کا جو ماضی معروف ہے اعتبرا، وہاں پر تعلیل نہیں ہوئی ہے. اور تعلیل کیوں نہیں ہوئی ہے وہ بھی ابھی میں نے بتایا. اچھا، اس کے بعد پھر اور کہہ رہے ہیں کہ اور جب یہ یا التقاء ساکنین کی وجہ سے جمع مؤنث غائب سے آخر تک صیغوں میں گر جاتی، جمع مؤنث غائب سے وجہ سے. جی، یہاں پر ایک چیز اور بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے جیسے کہ قبیلہ جو ہے، قبیلہ جو ہے، جب یہ قبیلہ کو جب ہم اس میں تعلیل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قیلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، قیلا ہو جائے گا. اور اس کے بعد جب پھر ہم قیلا کی گردان کرتے جائیں گے، قیلا قیلا قیلو قیلت قیلتا قیلنا قیلنا، جمع مؤنث غائب تک جب پہنچیں گے تو وہاں پر قیلنا ہو جائے گا، یعنی کہ جو نون نسواں ہے وہ اس سے پہلے والا حرف ساکن ہوتا ہے تو وہاں جا کر کے لام ساکن بن جاتا ہے، تو قیلنا. تو یہاں جب ہم پہنتے ہیں جمع مؤنث غائب کے صیغے پر تو وہاں پر کیا ہے؟ لام ساکن ہو جاتا ہے. اور جب لام ساکن ہو جاتا ہے اور آلریڈی یا ساکن ہے پہلے سے، تو یہاں پر اجتماع ساکنین ہوتے ہیں اور وہاں پر پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں پر وہ یا کیا ہوتی ہے؟ گر جاتی ہے. اجتماع ساکنین کی وجہ سے وہ یا کیا ہو جاتی ہے؟ گر جاتی ہے، یعنی کہ قیلنا قیلنا اس طرح سے پڑھا جائے گا، لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے اس طرح سے. لام بھی ساکن ہے، یا بھی ساکن ہے، تو یا کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی. تو اب کیا بنے گا؟ قلنا. لیکن کیا ایسے ہی قلنا صرف پڑھا جائے گا؟ نہیں، یہاں بھی وہی تفصیل ہے جو کہ قاعدہ نمبر 7 کے آخر میں جو ہے وہاں پر بیان کیا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ میں دکھا رہا ہوں قاعدہ نمبر 7 کے آخر میں، مگر ماضی معروف کے صیغوں میں جمع مؤنث غائب سے آخر تک الف حذف کرنے کے بعد واوی مفتوح العین و مضموم العین میں فا کلمہ کو ضمہ دیں گے، جیسے قلنا و طلنا، اور یائی اور واوی مکسور العین میں کسرہ، جیسے بین آخر. یہ جو بات پچھلے قاعدے کے 7ویں قاعدے کے ایک دم آخر میں بتائی گئی ہے، وہی چیز یہاں بھی فٹ ہوگی. یہاں بتا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جب یہ یا التقاء ساکنین کی وجہ سے جمع مؤنث غائب سے آخر تک کے صیغوں میں گر جاتی ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ یا گر جائے گی کیونکہ لام ساکن ہو جاتا ہے. جمع مؤنث غائب کے صیغوں سے لے کر کے جمع متکلم کے صیغوں تک بیچ میں جتنے صیغے ہیں ہر جگہ لام ساکن ہو جاتا ہے. تو لام ساکن ہوا یا پہلے سے ساکن ہے یا گر گئی. تو اب جو ہے فا کلمہ جو ہے اس کو کون سی حرکت دی جائے گی، اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اور جب یہ یا التقاء ساکنین کی وجہ سے جمع مؤنث غائب سے آخر تک کے صیغوں میں گر جاتی ہے تو واوی مفتوح العین میں فا کلمہ کو. سر یہاں انہوں نے کیا واوی مضموم العین ذکر نہیں کیا ہے، اس کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا. اصل میں انہوں نے اس لیے نہیں کیا
کیونکہ جو مضموم العین ہوتا ہے فعل جو آتا ہے کہتے ہیں کہ یہ لازم ہوتا ہے اور لازم کا مجہول نہیں بنتا ہے، اس لیے جو ہے جو عین کلمہ جس پر ضمہ ہوا یعنی کہ مضموم العین اس کو یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن معروف والے میں مضموم العین بھی ذکر کیا تھا، لیکن یہاں ذکر کرنا چاہیے تھا کیونکہ حرف جر کے ذریعے سے بھی کیا ہے متعدی بنایا جاتا ہے اور وہاں بھی کیا ہے کلمہ مجہول استعمال ہوتا ہے، تو وہ بھی کہنا چاہیے تھا ان کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تو واوی مفتوح العین میں فا کلمہ کو ضمہ دیتے ہیں، یعنی کہ واوی مفتوح العین ہو، جیسے قولہ ہے، قولہ ایک کلمہ ہے تو قولہ میں کیا ہو جائے گا، قولہ میں عین کلمہ کیا ہے واو ہے اور مفتوح ہے، تو یہاں پر جو ہے قلنا کہا جائے گا، یعنی کہ جو وہاں پر جب ہم مجہول کی گردان کر رہے تھے تو وہاں پر کیا کہیں گے قلنا، کیونکہ معروف میں کیا ہے عین کلمہ واو ہے اور وہ مفتوح ہے قولہ۔ ایسے ہی اگر مضموم ہو جیسے طولہ تو وہاں بھی کیا ہے ضمہ دیا جائے گا، جیسے کہ تلنا ہو جائے گا، یعنی کہ تیلا تیلا تیلو تیلت تیلتا تلنا ہو جائے گا وہاں پر، تو مفتوح العین میں اور مضموم العین میں کیا کیا جائے گا ضمہ دیا جائے گا، یعنی کہ فا کلمہ کو، یعنی کہ جیسے قاف ہے تا ہے۔ اور اگر یائی اور واوی مکسور ہے، اگر کیا ہے جو ماضی ہے اس کے عین کلمہ میں اگر یا آ رہا ہے تو بالکل عموم کے ساتھ، اور اگر واو ہے تو وہ کسرہ ہونا چاہیے، تو اگر اسی صورت ہو تو ایسی صورت میں کیا ہے فا کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے کہ اس کی مثال ہو جائے گی جیسے بعنا، اور اس کے بعد اور دوسری کیا ہو جائے گی خفنا، کیونکہ بعنا جو ہے اس کا اصل کیا ہے بیاء ہے، اس کے عین کلمہ میں یا واقع ہے اور یہ یا ہے، اور اس میں کوئی آگے اور کوئی ڈیٹیل اس میں دیکھنا ہے، یا اگر ہو تو اس میں کچھ نہیں دیکھنا ہے، بس یا کافی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے جو خفنا جو ہے تو یہاں پر اصل میں کیا ہے خوفنا، خوفا، خوفا اس کی اصل کیا ہے خوفا، تو یہاں پر واو ہے لیکن مکسور العین ہے، ماضی جو ہے اس کے عین کلمہ میں واو ہے اور وہ مکسور ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا کسرہ دیا جائے گا۔ سیم وہی بات جو ماضی جو اس کا قاعدہ نمبر 7 کے آخر میں جو لکھی ہوئی ہے وہی بات تقریباً یہاں بھی جمع مؤنث غائب کے صیغوں سے لے کر کے آخر تک کیا ہے فٹ ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آئی آج والا؟ ایک بار پھر سے دوہرا دے رہا ہوں کہ یہ جو یہاں پر جیسے مثال میں دیکھتے ہیں کہ اعتبرہ جو ہے اعتبرہ یہاں پر ماضی مجہول ہے، وا جو ہے یہاں پر کیا ہے ماضی مجہول ہے، ماضی مجہول عین کلمہ میں واو آیا ہوا ہے، اس کی حرکت ماقبل کو نہیں دیا کیونکہ یہاں شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اور شرط یہ ہے کہ ماضی معروف میں تعلیل ہو چکی ہو، اور اس کا جو ماضی معروف ہے اعتبرہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس میں تعلیل نہیں ہوئی ہے کیونکہ واو متحرک ماقبل فتح ہے، واو کو الف سے نہیں بدلا گیا یہاں، اس لیے کیونکہ یہاں پر یہ کلمہ عیب پر دلالت کر رہا ہے، یعنی کہ کانا ہونے کے معنی پہ ہیں۔ ایسے ہی اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے یہاں پر الگ الگ مثالیں بیان کی، جیسے قولہ ہے، طولہ ہے، اس کے بعد کیا ہے طولہ، تالا کی اصل کیا ہو جائے گی، تالا کی جو اصل باب کرما سے آتا ہے طولہ، قولہ، طولہ، خوفہ، بیع۔ تو یہاں پر جو ہے قولہ سے اگر کریں گے تو اس کی جو بھی تعلیل کے ساتھ کریں گے، جب ہم جمع مؤنث پر پہنچیں گے تو وہاں پر کیا ہو جائے گا قلنا بن جائے گا، اصل بنے گا قولنا، پھر تعلیل کریں گے تو یہ قلنا بن جائے گا، اور اس کے بعد ایسے ہی کیا ہے طولنا جو ہے یہ جمع مؤنث میں جا کر کے کیا بن جائے گا تلنا بن جائے گا، اور جو ہے یہاں پر اس کے آگے جو ہے یہ خوفہ اور بیع یہ دو الگ ہیں، کہ قولہ اور طولہ کے الگ قاعدے ہیں اور خوفہ اور بیع کے الگ قاعدے ہیں۔ قولہ اور طولہ میں کیا کریں گے، جو فا کلمہ کو کیا کریں گے، یہ تعلیل کرنے کے بعد مجہول کی تعلیل کرنے کے بعد فا کلمہ کو ضمہ دیں گے، جب قلنا اور تلنا ہو جائے، یہ قلنا اور اس کے بعد کیا ہے تلنا ہو جائے گا، اس کو جو ہے یہاں سے قلنا اور تلنا ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے خوفہ اور بیع میں کیا کریں گے، یہاں پر کیا ہے چونکہ خوفہ کیا ہے واوی مکسور العین ہے اور بیع میں کیا ہے یائی ہے، تو یہاں پر ماضی مجہول میں کیا ہو جائے گا کسرہ دے دیں گے، خفنا ہو جائے گا اور بعنا ہو جائے گا، یعنی کہ خفنا سے آگے جتنی گردان کرو گے خفنا، اس کے بعد خفتا، خفتما، خفتم، خفتے، خفتما، خفتنا، خفتو، خفنا، ایسے ہی بعنا، بعتا، بعتما، بعتم، بعتے، بعتما، بعتنا، بعتو، بعنا، ایسے ہی جو ہے تلنا جو ہے تو کیا تلنا کے بعد کریں گے تلتا، تلتما، تلتم، تلتے، تلتما، تلتلنا، تلتو، تلنا، اس کے بعد ایسے قلنا ہو جائے گا، قلنا کے بعد کیا آئے گا واحد مذکر حاضر کا صیغہ آئے گا قلتا، قلتما، قلتم، قلتے، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا، یعنی کہ جمع مؤنث سے لے کر کے جمع متکلم تک سب میں کیا ہے یہ چینجنگ آئے گی، اور جب اس طرح سے کریں گے تو پھر جو ہے یہ
وہ ایک چیز اور بتا رہے ہیں کہ یہاں جو سیگے ہوتے ہیں کہ معروف کے سیگے، مجہول کے سیگے اور کیا ہے امر کے سیگے کیا ہے ایک جیسے ہو جائیں گے. جیسے کہ یہاں قولہ کی مثال ہم لیتے ہیں تو اس کا جو ہے جمع مؤنث کا سیگا کیا آئے گا؟ ماضی مجہول. ماضی مجہول میں قلنا آئے گا نا، ابھی جیسے ہم نے بتایا قلنا ہوا قلنا. اچھا ماضی معروف کا سیگا کیا آئے گا؟ جمع مؤنث کا سیگا قلنا آئے گا نا. قالا 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 قالو قالت قالتا قلنا، وہاں بھی قلنا آئے گا. ٹھیک ہے ہاں. اچھا امر کی گردان کرتے ہیں کل کولا کولو کولی ہے نا. اس کے بعد کولتا، اس کے بعد قلنا، یہاں بھی قلنا آ رہا ہے. تو سب میں قلنا قلنا آئے گا، یہاں سب ایک جیسے ہو جائیں گے. لیکن پتہ کیسے لگائیں گے؟ اس کی اصل کی طرف جب لوٹیں گے تب وہاں پر کیا ہے ہم پتہ لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. امر کی گردان قل قولا قولو قولی قولا، یہ امر کی گردان اس طرح سے ہے. میں نے دوسرے بتا دیا امر کی گردان کیا ہے؟ قل قولا قل قولا قولو قولی قولا قلنا، اس طرح سے ہے. میں نے دوسرا بتا دیا تھا ابھی یہ والا ہے. تو یہ چیز جو ہے مطلب انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات. جو ہے تھوڑا دھیان سے سننا جو ہے اس کا. دیکھو